ویلکم بیک ٹو اوصاف رمضان. ہم ان نشانیوں کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں مفتی صاحب نے بتائی تھی، لیکن مفتی صاحب ہمارے ہاں بھی اس طرح کے نا ہوا چل رہی ہوگی تو پتے نہیں ہل رہے ہوں گے، پتے ہل رہے ہوں گے تو ہوا نہیں چل رہی ہوگی. کیا اس میں بھی کوئی صداقت ہے کہ اصل میں ہم نے بہت ساری نشانیوں کو اپنی طرف سے ایگزیجریٹ کر لیا؟ اور دیکھیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی واضح 2+2=4 کی طرح نہیں بتایا گیا ہوتا، ورنہ تو پھر ہر بندہ لیلۃ القدر معلوم کر سکے. تو ہم نے یہ بھی مشہور کیا ہوتا کہ یہ بھی مشہور کیا ہوتا ہے کہ اس رات میں جو ہے نا جو درخت ہوتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں، سجدہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی نے اپنا جانور اس کے ساتھ باندھ لیا تھا، صبح وہ جاگا تو جانور اوپر چلا گیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے مشہور کی ہوتی ہیں کہ سمندر کا پانی اس طرح سے ہو جاتا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ایسے لوگ ہیں، اولیاء ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس سے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو ہر دفعہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے. تو وہ انوارات اور تجلیات سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے اس طرح واضح طور پہ نہیں بتایا گیا ہوتا. تو یہ بہت ساری نشانی ہم نے مشہور کی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا پتھروں سے تسبیح کی آواز آتی ہے. جیسے آتے ہیں نا کہ وہ ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہتا تھا تو اس نے مالک مکان سے کہا کہ چھت سے آواز آتی ہے، تو اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو اس نے کہا مجھے ڈر ہے کسی دن یہ سجدہ نہ کر دے. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے مشہور کی ہوتی ہیں کہ پتھروں سے آواز آتی ہے اور درختوں سے. یہ تو یہ چیزیں نہیں ہیں. حدیث میں جس حد تک جو بھی باتیں ہیں، ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی چیز مل جائے ہم اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں، اتنا اپنی طرف سے معمولات اپنا وہ اس میں خاص طریقوں سے چیزیں شروع کر دیتے ہیں کہ وہ عبادت سے سنت کا پہلو نکل جاتا ہے اور وہ پھر آگے جاتے جاتے بدعت کی ایک راہ شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اس لیے جو چیز حدیث میں جتنی مقدار میں ثابت ہے اس کا اہتمام کر لینا چاہیے اور لیلۃ القدر کی ان راتوں کو پا لینا چاہیے. اور پھر رمضان کی آخری راتیں ہیں تو اس حوالے سے ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ رمضان ہمارے اوپر ایسی حالت میں آ جائے کہ ہمارے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے تھوڑا سا کینہ بھی ہو. تو اس لیے یہ رمضان معافی کا مہینہ ہے. تو اس میں ختم ہونے سے پہلے اگر آپ خود لوگوں سے معافی نہیں لیں گے، آپ دوسرے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی پھر یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری معافی ہو جائے گی، یہ ایک عبث چیز ہے. تو اس لیے ہمیں خود بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. جو لوگوں کے آپ کے ذمہ حقوق ہیں وہ ان سے مطالبہ کریں. جو ایسے حقوق ہیں کہ جو ان سے نہیں دیے جا سکتے، کسی نے آپ کی غیبت کی ان کو معاف کر دیں، اور جو آپ نے لوگوں کے حقوق دینے ہیں ان سے معافی مانگیں تاکہ رمضان مبارک کے اس راتوں سے گزرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی معافی کا اپنے آپ کو مستحق بنا دیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے ایک دفعہ آمین کہا تو صحابی نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیسے کہا، یہ تو آپ کا معمول نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے آ کے 3 بد دعائیں کی، جس میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جس آدمی کو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوا اور وہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو. کہ اتنا زیادہ اس کو ایک بہترین موقع ملا اور اس کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا، تو یہ آدمی حقیقت میں محروم ہے. جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات سے محروم ہو گیا وہ حقیقی معنوں میں محروم ہے، کہ وہ اتنا زیادہ بہترین عرصہ اس کو عطا کیا گیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے اس رات کا قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق نہ کرا سکے تو ہم حقیقی معنی میں محروم ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اس میں ماں باپ کا نافرمان ہے. تو جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ان کی اطاعت کریں اور ان سے معافی مانگ لیں. جن کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے اصال ثواب کریں. اسی طرح جو دائمی شرابی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، جس کے دل میں مسلمان کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ان کی معافی نہیں ہوتی. تو اس لیے ان سارے گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ جل شانہ کی مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق کرا سکیں. صحیح. اور مفتی صاحب میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اعتکاف والوں کے حوالے سے تو بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں، لیکن جو لوگ کسی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے تو وہ آخری عشرے میں کس طرح سے اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں؟ دیکھیں ایک اہم بات میں یہاں سے کہنا چاہوں گا کہ اعتکاف کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 10 دن پورا بیٹھیں. اگر آپ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں 25 رمضان کو تو آپ 5 دن نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دن کو آپ نہیں بیٹھ سکتے تو آپ رات کو نفلی اعتکاف کریں. جو سنت اعتکاف ہے وہ تو 10 دن ہے، 10 دن اور 10 راتیں ہیں، لیکن نفلی اعتکاف تو آپ ایک رات بھی کر سکتے ہیں، صرف 27 کی شب بھی کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے. تو اس سے جتنا وقت ہمیں میسر آتا ہے تو اتنی دیر ہم مسجد میں جا کے اعتکاف کے اس ماحول میں بیٹھنے کی کوشش کریں. دیکھیں جب بھی آپ گھر کے اندر بیٹھتے ہیں نا کہ جی میں تلاوت ذکر و اذکار کر لوں گا تو اس میں غفلت آدمی پہ آ جاتی ہے. کچھ دیر بعد جو ہے نا
بچے آ جاتے ہیں, کچھ دیر بعد کوئی اور کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جب آپ کسی کام کے لیے جا کے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے جاتے ہیں اور مسجد جاتے ہیں, یا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر بھی جیسے ہم نے لائبریری فکس کی ہوتی ہے, ورزش کا الگ کمرہ ہے, اسی طریقے سے مسجد کے گھر کے اندر بھی ایک خاص جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ عبادات کا معمول ہو, اور رمضان کے اندر اس جگہ کو ڈیکوریٹ کیا جائے, وہاں پہ مصلی ہوں, جا نماز ہو, ایک ماحول بنا ہو نا. تو گھر کے اندر اس چیزوں کا ماحول ہمیں بنانا پڑتا ہے, اور گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اسی لیے حدیث میں عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو جگایا کرتے تھے. تو اہل خانہ کے بارے میں فکر مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پورا عشرہ نہیں مل پاتا, تو جا کے مسجد کے اندر جتنا وقت ان کو میسر آ جاتا ہے اس میں ان دعاؤں کا, ذکر و اذکار کا, تلاوت کا, نوافل کا, ان سارے عبادات کا اہتمام کریں. اور دعاؤں میں پھر ہم اپنے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو خاص طور پہ یاد رکھیں. اس وقت امت مسلمہ کی حالت بہت زیادہ کمزور حالت ہے, تو ہماری دعائیں اکثر شروع ہوتی ہیں دنیا سے شروع ہوتی ہیں اور دنیا پہ ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شکوہ کیا ہے کہ دعا اس طرح نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے دنیا ہی عطا کیجئے, ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اور پھر باقی پوری امت کے لیے دعا مانگے, باقی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگے, باقی لوگوں کے لیے دعا مانگے. میں اپنے بھائی کے لیے دعا مانگوں گا, اس میں میرا فائدہ ہے کہ فرشتہ میرے لیے آمین کہے گا. تو اس لیے ہم دعاؤں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کریں, اور یہ تاکہ ہمارا رمضان قیمتی سے بہت زیادہ قیمتی ہو انشاءاللہ. اور یہ جو حضرت آپ نے اعتکاف کی بات کی کہ آپ سنت اعتکاف ایک دن بھی بیٹھ سکتے ہیں, وہ تو ویسے بھی اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو نوی تو سنت اعتکاف وہ آپ پڑھ لیں, بالکل ایسے ہی اعتکاف پہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو 2-3 دن کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں اور وہ اسی طرح سے بستر وغیرہ لے کے مسجد میں چلے جاتے ہیں, تو ان کے اوپر بھی وہ تمام تر رسپانسبلٹی ہوتی ہیں جو 10 دن والا اعتکاف بیٹھتے ہیں اور جو 3 دن والا اعتکاف بیٹھتے ہیں؟ نہیں, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. وہ گھر بھی آ سکتے ہیں, اس میں کسی کام کے لیے سلسلے میں بھی جا سکتے ہیں, اور ویسے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاریں. لیکن چونکہ ان کے اوپر ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا باہر نہیں جا سکتے, گھر نہیں جا سکتے, وہ اس دوران گھر بھی آ سکتا ہے, کسی کام کے سلسلے میں بھی جا سکتا ہے. باقی اعتکاف والوں 3 دن والے میں وہ 3 دن, ایک دن جو یعنی جو یہ تو نفلی 4 دن بھی ہو سکتا ہے, یہ نفلی اعتکاف تو 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے, 4 دن بھی ہو سکتا ہے, جتنی مقدار میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر وہ پابندیاں نہیں ہوتی جو کہ سنت اعتکاف. لیکن اس میں ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے, اس لیے کہ دونوں کے ثواب میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف پہ اللہ تعالیٰ 10 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ٹھیک, اور جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے جتنا مشرق اور فاستہ ہے. تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مفتی اسد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس کے علاوہ مدثر خان افریدی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ کے نعتیہ کلام سے اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے. مفتی صاحب دعا کے حوالے سے بات کریں, دعائیہ کلام کی چاہیے. بسم اللہ. الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا, بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا, پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں, پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں, پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا